اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن پہچان رمضان شہر رمضان سے عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان میں آج 17واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 18واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 17 رمضان المبارک 1433 ہجری پیر کا دن ہے، 6 اگست 2012۔ ناظرین کرام، آج کا دن اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج حق اور باطل کے درمیان فرق کا دن ہے۔ آج حق اور باطل واضح ہو کر سامنے آئے، کیونکہ آج اسلامی تاریخ کا پہلا مارکہ، حق و باطل کے درمیان پہلی جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی اور وہ جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ آج وہ دن تھا ناظرین کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 مجاہدین پر مشتمل مختصر سے لشکر کو اپنے ساتھ لے کر ہر اس مقام کا معائنہ کروا دیا تھا اور نشاندہی کر دی تھی اور بتلا دیا تھا کہ اس جگہ فلاں کافر مارا جائے گا، اس جگہ فلاں کافر مارا جائے گا۔ آج کا دن ناظرین کرام تکبر کی رسوائی کا دن ہے۔ آج کا دن عداوت، بغض اور ریاکاری کے خاتمے کا دن ہے۔ آج کا دن اظہار برتری کو ختم کرتا ہے۔ آج کا دن عاجزی، تواضع اور انکساری کو اختیار کرنے والوں کی فتح کا دن ہے۔ آج ہر مغرور ناظرین کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنا داؤ نہ چلا سکا اور ختم ہو گیا۔ عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، ابو جہل، ان میں سے آج کسی کا نام نہیں رہا۔ امیہ بن خلف بھی مارا گیا، جو کبھی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر پر تپتی ہوئی ریت میں پتھر رکھ کر احد احد کہنے پر چلاتا تھا، تمسخر اڑاتا تھا اور آپ پر ظلم کیا کرتا تھا۔ آج وہ عتبہ جسے اپنی سرداری پر بڑا ناز تھا، وہ بھی خاک میں مل گیا۔ وہ ولید اور شیبہ جن کو اپنی نسبتوں پر فخر تھا، وہ بھی واصل جہنم ہوئے۔ اور وہ ابو جہل جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹنی کی اوجڑی ڈالی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر تھوکا معاذ اللہ، جس نے آپ کے چہرے اقدس پر گرد پھینکی، جس نے مکے کے بچوں سے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹو، آج وہی 2 بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور ناظرین کرام، آج کے دن ایک بڑی خوبصورت دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونچائی پہ کھڑے ہو کر مانگی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ صرف یہ 2 حضرات، ایک میرے نبی اور ایک میرے نبی کے بہت پیارے ساتھی، اسی مقام پر موجود تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے دعا بلند کیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار کر کہا، اے اللہ، اگر آج یہ اہل ایمان ہلاک ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ، اگر آج یہ اہل ایمان ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مستجاب الدعوات بھی ہیں، ان کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے بھیجے اور 1000 نفوس پر مشتمل لشکر تہس نہس ہو گیا۔ آج کا دن بہت اہم دن ہے ناظرین کرام۔ یہ تو صرف میدان جنگ کا ایک نقشہ ہے، لیکن کرم، درگزر، صلہ رحمی، یہ سارے معاملات بھی ہمیں اس میدان ہی میں دکھائی دیتے ہیں۔ قیدیوں کا چھوڑ دینا، علم کی اہمیت کو سمجھنا، علم، تعلیم، صرف اس بنیاد پر ناظرین کرام جنگی قیدیوں کی سزا معاف کر دی گئی تھی کہ وہ علم سکھا دیں، تعلیم سکھا دیں۔ اگر وہ کسی کو لکھنا پڑھنا سکھا دیتے ہیں تو ان کی سزا معاف کر کے انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ یہ سبق بھی ہمیں میرے چچا ہے انہیں چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوتا ناظرین کرام۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماموں کو بخش دیں، اور ایسا بھی نہیں ہوتا ناظرین کرام کہ جب عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت عرصے کے بعد اپنے والد سے کہتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ بابا جان بدر کے مارکے کے دوران آپ 2 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ اور جواباً ابو بکر کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تو 1 مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر تجھے قتل کر دے گا۔ رشتوں کا کوئی پاس نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے کسی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اہمیت تھی ہی نہیں کبھی۔ اہمیت ہے تو اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے پیغام کی۔ کٹ مرنا ہے تو ناموس رسالت پر کٹ مرنا ہے، کٹ مرنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے کٹ مرنا ہے، لیکن برداشت کے جذبوں کو فروغ دیتے ہوئے مذاکرات اور ڈائلاگ کے راستوں کو بند نہیں کیا۔ یہ وہ جنگ ہے ناظرین کرام جس کے بعد بھی مذاکرات ہوئے، جس کے بعد ڈائلاگ ہوئے، اور اس جنگ کی ابتدا جب ہوئی ہے ناظرین کرام تو صلح حدیبیہ اسی جنگ کی کوک سے نکلی ہے۔ اگر ڈائلاگ اور مذاکرات ختم ہو جاتے تو شاید صلح حدیبیہ کبھی نہیں ہوتی۔ سرکار نے کبھی بھی بات چیت کا دروازہ بند نہیں کیا، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوتی رہی، لوگ مدینے آ کر مسلمان ہوتے رہے، مکۃ المکرمہ چھوڑ کر آتے رہے، چاہے وہ ابو جندل ہوں، چاہے وہ حضرت خالد بن ولید ہوں، چاہے وہ عمر بن العاص ہوں، کتنے نام آپ کو گنواؤں، سب مکہ چھوڑ کر آہستہ آہستہ مدینے آتے رہے، لیکن ابتدا بدر سے ہوئی۔ یوم الفرقان، آج فرق کا دن ہے۔ اور بدر ناظرین کرام کسی میدان کا نام نہیں ہے، یہ بھی غلط العام ہے۔ بدر ایک گاؤں ہے، مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اور باقاعدہ جنگی حکمت عملی کے تحت اپنے 313، یہ کیا تعداد ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تعداد، لیکن اس 313، اس سے پہلے طاغوتی لشکر کے مقابلے پر بھی جالوت کا جو لشکر تھا وہ بھی 313 نفوس پر مشتمل تھا۔ تو 313 کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ 313 بن جاتے ہیں 7، 3 اور 3 6 اور 1 7، 7 ہی سب کچھ ہے، 7 رنگ ہیں، طواف کے چکر 7 ہیں، 7 زمین ہیں، 7 آسمان ہیں، سب کچھ 7 7 ہیں، لہٰذا یہ 313 کا عدد اور ہنسا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر بڑے بڑے ناظرین کرام مجاہدین کی جمع مردی، ان کی بہادری، شجاعت، اس کی داستانیں بھی بدر کے اس خوبصورت سے مارکے کے اندر بکھری ہوئی ہیں۔ لیکن جو مجھے بات سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے ناظرین کرام ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے، وہ ہے ڈائلاگ، مذاکرات، گفتگو، برداشت۔ جنگ تو جنگ ہوتی ہے، لیکن جنگ کے بعد جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک عموماً کیا جاتا ہے، میرے سرکار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئی روایت ڈالی، ایک نئی ریت ڈالی۔ جنگی قیدی ہی نہیں لگ رہے تھے، کوئی جنگی قیدی تھا ہی نہیں، سب سے محبت کے ساتھ پیش آئے، پیار سے پیش آئے، کسی سے کوئی ذاتی بدلہ نہیں لیا، اپنی ذاتی پرخاش نہیں نکالی، تلوار اٹھائی تو اللہ کے لیے اٹھائی، لڑے تو اللہ کے لیے لڑے، اپنی ذاتی اناد تو لشکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے ہی نہیں،
لیکن نہ ذاتی اناد ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے. جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے ہی جوڑنا ہے اور اللہ کے لیے ہی توڑنا ہے. اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں. ناظرین کرام السلام علیکم. السلام. عامر بھائی جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں فارغ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب فرمائیں. عامر بھائی بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں جنگ بدر کے بارے میں. اللہ تعالیٰ میں تو کہتا ہوں کہ جو وہ 313 صحابی تھے ان کا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے تو مطلب میں سمجھوں گا بہت بڑی بات ہوگی. اور یہ ہے عامر بھائی کہ مطلب اگر آپ کی تعریف نہ کروں تو یہ بھی بڑی زیادتی ہو جائے گی کہ مطلب آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ کہ میری والدہ آپ کی بہت بڑی فین ہے تو میں اکثر کال سنتا رہتا ہوں لوگوں کی تو وہ کہتے ہیں سبھی کہتے ہیں کہ میری والدہ. اب پتہ نہیں یہ کیا خاص بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. اس کے علاوہ یہ کہ ماؤں کی محبت بڑی اہم ہوتی ہے جناب. مائیں جس سے پیار کر لیں. نہیں عامر بھائی یہ مطلب ایسی بات ہے کہ مجھے تانے پڑتے ہیں کہ عامر بھائی کو دیکھو کیسے ہیں. اب مطلب میں کیا کروں بھائی. عامر بھائی بہت بڑے آدمی ہیں. اس وجہ سے میں بھی بڑا نقصان اٹھاتا ہوں جب امیاں بچوں کو کہتی ہیں عامر کو دیکھو کیسا ہے تو اس کے بعد بچے جو مجھے دیکھتے ہیں تو وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. جی جی. اور اس کے علاوہ میرے کزن ہیں فرحان صاحب وہ تو یقین کریں سونے نہیں دیتے سحری کے بعد. پچھلے 5 سال آپ کے سارے گیت گاتے رہتے ہیں. اور چلیے جی بہت بہت ہدایت آپ کی. بڑی محبت بڑا پیار آپ کا. ناظرین کرام ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کریں؟ محمد عبید بول رہا ہوں. جی فرمائیے. اچھا عامر بھائی ماشاءاللہ آپ نے جو بات کی بہت اچھی لگی. جی جی. بدر میں مسلمان 313 تھے. وہ کفار کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی. جی. اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ وغیرہ کا وہ بھی کم تھا. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ بات یاد رکھیے ناظرین کرام کہ صرف 313 ہی تعداد نہیں تھی بلکہ ایک اور بڑی اہم بات تھی کہ اسی سال روزے بھی فرض ہوئے تھے. اور یہی وہ مہینہ تھا ظاہر ہے کہ رمضان المبارک جب روزے فرض ہوئے ہیں تو اب آپ سوچئے کہ مجاہدین روزے سے بھی تھے. اسی لیے پے در پے قرآن کی آیات ایک ساتھ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. تو یہ مسلسل جو آیات اتر رہی ہیں ناظرین کرام ان کا ایک کنیکشن ہے، ایک کنیکٹیوٹی ہے اور یہ سارے بدر کے مجاہدین کے ساتھ ہے. اور یقیناً جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. وہ زندہ ہیں، وہ حیات رکھتے ہیں لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. چلیے آپ سے عمرے کے ٹکٹ کے لیے سوال کر لیتے ہیں جس کا جواب آپ دیں گے اور اس کے بعد افطار میں ہم اناؤنس کریں گے کہ آج کا خوش نصیب ونر کون ہے جو عمرے پر جائے گا. جو خاتون جیتیں گی ان کے محرم کا ٹکٹ بھی دیا جائے گا اور اگر کوئی صاحب جیتیں گے تو پھر وہ اکیلے ہی عمرے پر تشریف لے جائیں گے. میں نے آپ سے گفتگو کی، اسی گفتگو میں ہی سوال پوشیدہ ہے اور اس سوال کے ساتھ ہی آپ نے جواب دینا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ بدر میں مجاہدین کے لشکر کی تعداد تو 313 تھی. یہ بتائیے کہ کفار کی تعداد کیا تھی؟ بدر کی جنگ میں مجاہدین تو 313 کی تعداد میں تھے. یہ بتائیے کہ کفار کی تعداد کتنی تھی؟ جواب دینے کے لیے آپ نے ٹرپل اے لکھنا ہے، اسپیس دینا ہے اور جواب لکھنے کے بعد 436 پر سینڈ کر دینا ہے. جتنے زیادہ ایس ایم ایس اتنے زیادہ جیتنے کے مواقع. اور اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا قطعاً نہیں بھولیے گا تاکہ عمرے کی قرعہ اندازی میں آپ شامل ہو سکیں. ایس ایم ایس ابھی سے کرنا شروع کر دیجئے. ہم لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب تشریف لائیں گے اور آیات ربانی سے اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام سے اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.